السلام علیکم، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج حضور اقدس کی ذات پاک جو ہے، ذات اقدس ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اور رحمت العالمین بڑا خوبصورت واقعہ یاد کرایا فتح مکہ کا۔ اس کے علاوہ اب آپ کی ذات پاک کے حوالے سے بہت ساری جب ہم باتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو بہت کچھ جاننے کا موقع ملتا ہے اور سمجھنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ ہم خود نہیں سمجھنا چاہتے، یہ ایک الگ بات ہے۔ حضرت ہم تو صرف یہ آج کا جو پروگرام ہے، بیسیکلی میں کویسچنز تو ہیں نہیں، آج حصہ ہے بس اپنی اپنی محبت کا، اپنی اپنی چاہت کا۔ تو وہ حصہ ہم سب کوئی ایسی بات جس سے شاید کسی کی سوچ میں یہ بات آ سکے۔ میں جیسے ابھی جاتے ہوئے کہا تھا، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہیں۔ تو کوئی ایسی بات آپ کے دماغ میں کہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ رحمت ہی کیوں ضروری تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، دنیا جب ظلمت سے اٹی ہوئی تھی اور گمراہی کی آخری حدوں کو کراس کر رہی تھی، تو ضرورت تھی کہ ایک ایسا مجسم رحمت نبی بنا کر بھیجا جائے جس کے آنے سے اطراف و اکناف عالم میں رحمت ہی رحمت بکھر جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی دو قسمیں ہیں، ایک آپ کی ذاتی جو آپ کی شخصیت کا حصہ ہیں، خاصہ ہیں، اور ایک بطور نبی جو آپ نبی رحمت بنا کر تشریف مبعوث فرمائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے قبل بھی لوگوں کو اپنے وجود سے رحمت پہنچائی ہے۔ آپ کا عام اعلان تھا کہ اگر کسی نے کسی کا روپیہ دبایا ہوا ہو تو آ کے ہم سے بات کرے۔ آپ نے ایک انجمن بنائی ہوئی تھی اور آپ اس انجمن کے نوجوانوں کو لے کر جاتے اس کے دروازے پر، ایک پریشر بلڈ کرتے، اسے سمجھاتے اور اس کا حق دلا دیتے۔ اسی طرح جب پہلی وحی کا نزول ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جبریل امین کو اپنی اصل حالت میں پہلی بار دیکھ کر گھبرائے اور آپ نے فرمایا کہ زملونی زملونی، آپ کو جاڑا لگا، سردی لگی، آپ نے کہا مجھے اڑاؤ اڑاؤ، اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں بچوں گا نہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، خبر نہیں، سمجھ نہیں آ رہا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ان کی خصوصیات کیا گنوائی تھیں؟ آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں جن کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا، آپ بیواؤں کی دستگیری کرتے ہیں، آپ یتیموں کا ماوا بنتے ہیں، آپ غریبوں کا ملجا بنتے ہیں، آپ انجان لوگوں کی داد رسی کرتے ہیں، تو آپ کو اللہ کیسے ضائع کرے گا؟ اور آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ملنے کے بعد بھی پھر یہ سلسلہ جاری رکھا، اور آپ نے فرمایا آج بھی اگر کوئی مجھے حلف الفضول کے لیے دشمنوں کی طرف سے بھی کوئی بلائے گا، آج میں بھی اس کام کے جانے کے لیے اور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان واقعہ جو واقعہ طائف کا آتا ہے، یعنی طائف میں ایک دو دن کا کام نہیں تھا، یہ آپ کئی ہفتے وہاں پر مقیم رہے، آپ نے وہاں دعوت دی، آپ نے، اور پھر آپ دیکھیں آپ کی دعوت کیسی ہوگی نا، کوثر و تسلیم پہ دھلی ہوئی زبان، اللہ یعنی وہ الفاظ جس الفاظ کو اگر پتھر کے سامنے بھی دہرایا جائے تو پتھر موم ہو جائے، مردے بول اٹھیں، پہاڑ ساتھ چلنے لگیں، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ نہ صرف کہ قبول نہیں کیا بلکہ آپ کی شان کو گھٹانے کے لیے اور آپ کو ایذا پہنچانے کے لیے جو اوباش نوجوان تھے انہیں خریدا گیا اور انہیں اجرت پر کہا گیا کہ ان کو رسوا کرو، ان کے گلے میں رسی ڈال کر انہیں گھسیٹو۔ آپ یعنی امیجن کریں، تصور کریں، آپ جیسے فرمایا چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہاں اتنی بڑی بڑی باتیں ہوئیں اور حضور کریم باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ اس وقت آسمان سے ملائکہ اتر کر آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے، یعنی احد کے میدان میں آپ کے صحابہ نے نہیں کہا ہے، آسمان سے آنے والے ملائکہ نے کہا ہے، اور اللہ کے فرشتے اللہ کی نافرمانی تو کرتے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اذن دیا تھا کہ جاؤ جا کر دیکھو رحمت للعالمینی کے منصب پر جسے فائز کیا گیا ہے وہ تمہاری پیشکش سے کیا جواب دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بد دعا کیجئے میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور ان کا سرما بنا دوں۔ فرمایا کہ نہیں، مجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ البتہ باغ کا جو ایک رکھوالا تھا، ایک ملازم تھا، غریب مسکین آدمی، اس نے آپ کا ساتھ دیا اور کہا میں آپ کو ایمان لاتا ہوں، میں آپ کے لیے انشاءاللہ کھڑا ہوں گا، اور اسی نے آپ کے زخموں کو دھویا اور صاف کیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے ہاں اب رحمت للعالمین اتنا بڑا ایک ٹائٹل ہے، اور اگر امت مسلمہ سب چھوڑ کر حضور کی رحمت سے کچھ کشید کر لے، کچھ اپنا حصہ لینے کی کوشش کرے تو یہ امت رحمت بن سکتی ہے، سبحان اللہ، اور اس امت کے دم سے پوری دنیا مجسم رحمت بن سکتی ہے۔ کہیں سبحان اللہ۔ جدال نہیں ہوگا، کہیں جنگ نہیں ہوگی، کہیں فساد نہیں ہوگا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیکھیں سوال آیا تھا، وہ سوال اصل میں طنز نہیں تھا، وہ تنقید نہیں تھی، وہ آج کے مسلمان علماء کو، مذہبی اداروں کو آئینہ دکھایا گیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اور دیکھیں یہاں اس وقت بھی تمام مقدر فکر کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے یا ہمارے بارے میں یہ تاثر اگر لیا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، تو انہیں جاننا چاہیے کہ اگر اسلام کچھ ہو سکتا ہے تو یہی ہو سکتا ہے جو الحمدللہ پیش کیے جانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کیوں؟ سبحان اللہ۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتحاد کے لیے آئے تھے، اتفاق، آپ افتراق پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ بے شک بے شک بے شک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خاصہ اور خلاصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے کوہ طور سے، تو ان کے پیچھے یہودیوں نے ایک بچڑے کو، سامری کے کہنے میں آ کر ایک بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ آپ تشریف لائے، اتنے غصے میں تھے، قرآن کہتا ہے ان کے ہاتھ میں جو الواح تھیں توریت کی، انہوں نے غصے میں زمین پر پھینک دی اور اپنے بھائی کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے حضرت ہارون علیہ السلام کے، اور کہا تم نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ اتنا بڑا پاپ اور گناہ ہونے کیسے دیا؟ انہوں نے کہا آپ بات سمجھیے، میں نے اس لیے آپ کا انتظار کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ امت میں افتراق پیدا ہو جائے، امت کہیں گروہوں میں تقسیم نہ ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیے، یعنی امت کا اتحاد، امت کا جوڑ، امت کا اجتماع اور امت کا اتفاق اتنی بڑی دولت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد نبوی میں دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ آپ ان کی لڑائی کو سلجھانے میں اتنے مگن ہوئے کہ پھر آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری رات کی، اس رات، آخری عشرے کی اس رات کا تعین کرا دیا تھا کہ فلاں رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور میں خوشی خوشی تمہیں اس بارے میں بتانے کے لیے آیا تھا، لیکن تم میں سے 2 افراد لڑ رہے تھے۔ یعنی شب قدر کا بتانا حضور نے مؤخر اور موقوف کر دیا۔ ان کی لڑائی کو صلح میں بدلنا اتنا امپورٹنٹ تھا کہ شب قدر جیسی اہم رات کے تعین کا معاملہ آپ نے مؤخر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، رمضان جب آتا ہے نا تو عام سے عام مسلمان بھی نرم دل ہو جاتا ہے، اسے قرآن کریم پڑھنا نہیں بھی آتا نا تو کوشش کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ پڑھ لے۔ میں نے اپنی ایک یعنی ملازمت کے بارے میں یہ بھی سنا کہ وہ بیچاری قرآن تو نہیں پڑھنا جانتی ہے، لیکن وہ ہر سال بسم اللہ کا ختم کرتی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میرے لیے پہلا تجربہ تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون سا ختم ہوتا ہے؟ اس نے کہا وہ ہر آیت پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ختم کرتی ہے۔ تو یہ بحث الگ ہے کہ وہ کیوں ایسا کرتی ہے، پڑھنا کیوں نہیں سیکھتی، کوئی اسے پڑھاتا کیوں نہیں، جس گھر میں وہ کام کرتی ہے وہ کیوں نہیں پڑھاتی۔ لیکن آپ جذبہ دیکھیے، آپ جذبہ دیکھیے فیصل بھائی، جذبہ کیا ہے۔ تو اب یہ وہ موقع تھا، دیکھیں نا، سارا سال تو علماء کرام کو میڈیا پہ ٹائم نہیں ملتا، اس یعنی رمضان شریف میں اس کی برکت سے علماء کو ٹائم ملتا ہے۔ علماء کو چاہیے تھا اس ٹائم کو ویل کرتے، غنیمت جانتے اور عوام کو وہ رحمت کی چیزیں بتاتے جو ایک دوسرے کو اسلام کے قریب لانے کا باعث بنے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے روزہ نہ ٹوٹ جائے، کہیں روزہ نہ ٹوٹ جائے، اس کی تو بڑی فکر ہے۔ کل جب ہم نیچے اتر رہے تھے نا تو ایک صاحب پوچھ رہے تھے ڈاکٹر جواد صاحب سے، میں بھی وہاں موجود تھا، کہ اگر کوئی اہل سنت دوستوں کی دلجوئی کے لیے کوئی اہل تشیع اگر 2 4 6 منٹ پہلے کھول لے تو روزہ اس کا ہو جائے گا؟ تو ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ بھائی اہل تشیع ہے تو کیسے ہوگا؟ یعنی اپنی فقہی اعتبار سے بالکل درست جواب تھا جو آپ نے جواب دیا، لیکن سوال یہ پیدا ہے روزہ ٹوٹ نہ جائے، یہ نہ کر لیں وہ نہ کرنے میں کہ روزہ نہ ٹوٹ جائے لیکن انسان کا دل ٹوٹ جائے، یعنی دل ٹوٹ جائے تو کوئی اس کی اہمیت نہیں۔ جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر فرمایا تھا خانہ کعبہ تو اللہ کے نزدیک بڑا معزز، بڑا متبرک ہے، لیکن ایک مومن کی عزت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے، اللہ، بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سگنل توڑے جا رہے ہیں، سگنل توڑے جا رہے ہیں، یعنی سگنل توڑنا کوئی جرم نہیں ہے، سگنل توڑنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ کون بتائے گا کون سی رو میں چلنا ہے اور کون سی رو کو پیچھے آنے والوں کے لیے یا ایمبولینسز کے لیے خالی چھوڑنا ہے، یہ کون بتائے گا؟ آپ پتھر اٹھا کے یعنی راستے سے الطریق اپنے ہاتھوں سے، حقہ، نبی رحمت تو وہ ہیں کہ راستے کے حقوق آپ نے متعین فرمائے۔ آپ تو وہ ہیں، انسان تو انسان، ایک بھپرا ہوا اونٹ آپ کے سامنے آیا اور صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ ہٹ جائیے، یہ نقصان پہنچائے گا، فرمایا اسے آنے دو۔ وہ آیا اور آپ کے بہت تیزی سے بھاگتا ہوا آیا، لوگ ڈر گئے، وہ آیا اور آپ کے پیروں میں آ کے بیٹھ گیا، اپنے سر کو رکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، فرمایا یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے جو کام زیادہ لیتا ہے اور اسے خوراک اور آرام کم دیتا ہے۔
تو وہ نبی رحمت، اس نبی رحمت کا کلمہ پڑھنے والے، ان کی بات کرنے والے اور کہنے والے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو اگر علماء انبیاء کے وارث ہیں تو علماء کے ذمے ایک ہی کام ہے، اور وہ کام امت میں اتحاد پیدا کرنا ہے، اتفاق پیدا کرنا ہے، جوڑ پیدا کرنا ہے. تراویح کی 8 رکعت، 2 رکعت، 5 رکعت، 18 رکعت، 20 رکعت، 40 رکعت تک کا بھی ذکر ہے، 39 رکعت کا بھی ذکر ہے. یہ بات اپنی جگہ، لیکن وہی بات جو ہم نے کل کہی تھی، یہ فورم نہیں ہے. اس موقع پر آپ کو چاہیے آپ بتائیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے آتے. حضور کریم جب گھر میں تشریف لاتے تو آپ کی اہلیہ مبارکہ اگر سوئی ہوئی ہوتی تو آپ سلام اس طرح کرتے کہ اگر سوئی ہوئی ہیں تو جاگ نہ جائیں، اور اگر جاگ رہی ہیں تو ان کو آواز پہنچ جائے. آپ خود تہجد کی نماز پڑھ رہی ہیں کہ اما عائشہ ٹٹولتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ حضور کریم کے قدم متورم ہو چکے ہیں، سوج چکے ہیں. ان کے رونے کی آواز سے، کہ جیسے ہانڈی چولہے پہ رکھی اور پانی ابل رہا ہو، وہ رونے کی آواز سے آنکھ کھلتی ہے. لیکن ان کو نہیں کہتے کہ اٹھو عائشہ تم بھی تہجد پڑھو. یعنی ایک راستہ عزیمت کا راستہ ہے، ایک راستہ رخصت کا راستہ ہے. یہ راستے کون بتائے گا؟ یہاں پر جھگڑا ہو رہا ہے کس بات پر؟ یعنی ایک طرف ایک عالم بیٹھے ہیں، دوسری طرف دوسرے مسلک کے عالم بیٹھے ہیں، دونوں آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. دیکھنے والا وہ آدمی جو رمضان کے اندر مولویوں کے پاس آیا ہے. دیکھیں جب جمعہ ہوتا ہے نا تو مولوی صاحب کے جمعے کو سننے کے لیے کوئی نہیں آتا، خطاب کو سننے کے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں. نماز پڑھ کر سب سے پہلے نوجوان طبقہ باہر چلا جاتا ہے. وہ عالم دین کے پاس آنا نہیں چاہتا کہ وہ آئے گا. پہلا اعتراض ہوگا داڑھی کے اوپر، تمہاری داڑھی کیوں نہیں ہے. دوسرا ہوگا ٹوپی کہاں ہے تمہاری. تیسرا اعتراض ہوگا کہ پینٹ شرٹ پہن کر آ گئے، شرٹ پہن کر آ گئے، سطر تمہارا پورا نہیں، چھپ نہیں رہا. تو وہ ڈرتا ہے بھائی مولویوں سے، وہ نہیں جاتا مولویوں کے پاس. وہ سارے مذہبی، مسلکی، فقہی جھگڑے جتنے ہیں نا شیخ صاحب، وہ سب بیٹھتا ہے کسی ہوٹل کے اوپر، چائے خانے کے اوپر بیٹھ کے حل کرتا ہے، جہاں سوال کرنے والے کو بھی پتہ نہیں کہ کیا سوال ہے، جواب دینے والے کو پتہ نہیں کیا. فَافْتَحُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَضَلُّوا. لیکن یہ حال تو اب یہاں ہو رہا ہے. یعنی ایک عام جو آپ آدمی بات جو ہے، کر رہے ہیں نا مسجد والی، اس پہ فیصل بھائی میں عرض کروں، ایک عام آدمی جب ٹیلی ویژن پر علماء کو لڑتے ہوئے دیکھتا ہے، کہتا ہے یار لعنت بھیجو ان لوگوں پر. میں جیسا ہوں نا ویسا ہی صحیح ہوں. میں نے نہ 8 پڑھنی ہے، نہ میں نے 20 پڑھنی ہے. جاؤ میں نے پڑھنی نہیں ہے. ہاں بالکل. اور دیکھیں ایک طرف ہم پڑھتے ہیں نماز جتنی آپ اکیلے میں جو آپ اپنی نماز پڑھتے ہیں، جتنا آپ اللہ سے اکیلے میں آپ بات کرتے نفل نماز. ہیں، دوسری طرف آپ کو حکم دیا مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا. میں بھی اس چکر میں لگا ہوا تھا کہ چکر کیا ہے بھائی، یہ سلسلہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو سمجھ آیا بیسیکلی مساجد کو کمیونٹی سینٹر بنایا گیا کہ اس علاقے کے تمام لوگ وہاں پہ آئیں، ایک دوسرے سے ملیں، بیٹھیں، بات کریں، جانیں پرابلم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے. ایک کمیونٹی سینٹر تھا. آج بالکل آپ کی بات بجا ہے. یہ نماز ہوئی، یہ غائب. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اہم، بہت خوبصورت بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے.